السلام علیکم دوستوں۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپیہ حاضر ہوا۔ اس نے ادب سے کہا، شہنشاہ معظم، باوجود اس کے کہ آپ رقص و سرود اور گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں، میں ایک فنکار ہوں۔ میرا نام گندن بہروپیہ ہے۔ میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں کہ آپ جیسے دانا بادشاہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اورنگزیب نے مسکرا کر کہا، یہ سب باتیں وقت ضائع کرنے کے برابر ہیں۔ میں تو شکار کو بھی فضول سمجھتا ہوں۔ تمہارے یہ کھیل تماشے مجھے پسند نہیں۔ بہروپیہ بولا، حضور، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، دانش میں بے مثال ہیں۔ میں بھیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیں۔ بادشاہ نے کہا، منظور ہے۔ بہروپیہ نے شرط رکھی، اگر آپ مجھے پہچان لیں تو میں ہار مان لوں گا، لیکن اگر آپ نہ پہچان سکے تو 500 روپے انعام دوں گے۔ بادشاہ نے کہا، شرط منظور ہے۔ وقت گزرا اور بہروپیہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے مرہٹوں پر حملے کی تیاری کی۔ جب وہ جنوبی ہند پہنچا تو قلعے اتنے مضبوط تھے کہ فوجیں توڑ نہ سکیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک درویش رہتا ہے، بہت نیک بزرگ ہیں، ان سے دعا کرائیں۔ اورنگزیب فوراً درویش کے پاس گیا، سلام کیا اور عرض کی، حضرت، عالم اسلام پر مشکل وقت ہے، دعا فرمائیں کہ ہمیں فتح نصیب ہو۔ درویش نے فرمایا، کل حملہ نہ کرنا، پرسوں نماز ظہر کے بعد حملہ کرنا۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، جی بہتر۔ جب پرسوں نماز ظہر کے بعد حملہ کیا گیا تو اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی، قلعہ ٹوٹ گیا، دشمن شکست کھا گئے اور فتح نصیب ہوئی۔ فتح کے بعد بادشاہ سیدھا درویش کے پاس پہنچا۔ درویش ایک سادہ حجرے میں بیٹھا تھا۔ باوجود اس کے کہ ٹوپی سی کر قرآن پاک لکھ کر گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا امامہ پہنتا تھا جو ہیرے جواہرات سے جڑے ہوتے تھے۔ جا کے امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، حضرت، یہ سب آپ کی دعا سے ممکن ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، جو کچھ ہوا وہ اللہ نے کیا۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ لیکن بادشاہ نے اصرار کیا، کہنے لگا، میں آپ کو 2 بڑے قصبے دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ہر طرح کی رعایت دوں گا۔ درویش نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ سب ہمارے کس کام کی؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ اورنگزیب نے بہت اصرار کیا مگر درویش نہ مانا۔ بادشاہ مایوس ہو کر واپس محل آ گیا۔ کچھ دن بعد دربار میں اچانک ایک شخص آیا، سبز امامہ پہنے، درویش جیسا لباس۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، حضور، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ مجھے حکم دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ اس شخص نے کہا، شہنشاہ معظم، اب ہمیں خود حاضر ہونا تھا، میں ہی گندن بہروپیہ ہوں۔ بادشاہ حیران رہ گیا، کیا تم وہی ہو جو مجھ سے شرط لگا کر گیا تھا؟ بہروپیہ بولا، جی ہاں، وہی، اب اپنے 500 روپے عنایت فرمائیں۔ بادشاہ نے کہا، 500 روپیہ تو کوئی بات نہیں، مگر جب میں نے تمہیں 2 قصبے دیے، زمین دی، رعایت دی، تو اس وقت تم نے انکار کیوں کیا؟ بہروپیہ مسکرایا اور بولا، حضور، اس وقت میں ایک درویش کا روپ دھارے ہوئے تھا، اور درویش سچائی اور عزت کی علامت ہوتا ہے۔ میں جھوٹ بول کر اس کردار کی توہین نہیں کر سکتا تھا، جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی۔ ہم جھوٹے لوگ ہیں، مگر ان کا چہرہ لے کر بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل علم اور اصل عزت بہروپ بدلنے میں نہیں بلکہ سچائی میں ہے۔